میرا اپنا خیال ہے کہ بس وہ تھوڑی سی اپنی اس خفت مٹانے کے لیے جو ان کو شکست ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی ان کو شکست ہوئی ہے. یہ 71 کا ہم کہتے ہیں 71 میں جو انہوں نے بنگلہ دیش بنایا تھا اس پاکستان کو علیحدہ کیا تھا اس کا بدلہ ہم نے لیا اور وہ خفت مٹانے کے لیے اپنے لوگوں کے لیے وہ بڑھ کے مار رہا ہے لیکن اس کی جرت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کی فضل سے اس کو پتہ چل گیا ہے ہماری افواج کی صلاحیت کا اور جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے جو ہمارے پاس ڈیفنس کے ہمارے ایئر فورس کی جو اسٹرینتھ ہے یا ہمارے فوج کی اسٹرینتھ ہے چاہے وہ آرمی ہو چاہے نیوی ہو. میرا نہیں خیال وہ جرت کرے. اگر اس نے جرت کی دوبارہ اس قسم کی غلطی کی تو پہلے سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ زیادہ سخت جواب دیں گے انشاءاللہ. مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عوام کی ایک عام آدمی کی بہتری کے لیے اور ان کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہمیشہ ریلیٹ کیا ہے ہمیشہ معاشی ترقی بھی کی ہے. لیکن اس وقت حالات بڑے مشکل ہیں جو پی ٹی آئی کے دور میں جو معیشت کے ساتھ اکانومی کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے اس کو سنبھالتے پہلے ڈیفالٹ سے بچایا. اب اکانومی کو ہم نے ریوائیو کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہتری کی طرف چل پڑے ہیں. لیکن کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام میں ہم ان کی شرائط سخت ہے تو اس کے مطابق سخت فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں. لیکن وزیر اعظم صاحب کی کوشش ہے نواز شریف صاحب کی سربراہی میں ان کی رہنمائی میں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عوام کو ریلیف دیں. مہنگائی کم ہوئی ہے ہمارے ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں ریزروز بڑھ رہی ہیں تو کافی گروتھ آ رہی ہے. اس طرح پنجاب گورنمنٹ بھی کافی اسکیمیں شروع کی ہیں چاہے کسان کارڈ ہو چاہے مزدوروں کے لیے ہو چاہے اسٹوڈنٹ کے لیے ہو چاہے صحت کے لیے ہو بہت سارے ریلیف دے رہے ہیں. لیکن اوور آل ریلیف ملے گا تب جب آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل جائیں گے یا مکمل کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن کوشش ہے کچھ نہ کچھ ضرور کریں. رانا لال خان ہمارے اس علاقے کی بڑی شخصیت تھے بڑے جو ایک عزت احترام تھا ان کے اس علاقے میں بہت تھا. مسلم لیگ کے حوالے سے جب سے میں نے ان کو دیکھا اوور ڈیکرڈز اب دہائیاں ہو گئی انہوں نے جب سے نوکری چھوڑی ہے وہ مسلم لیگ کے ساتھ اور آج تک فوت ہونے تک وہ مسلم لیگ کے ساتھ بستا رہے ہیں. اور آج بھی جہاں میں کھڑا ہوں ان کے ڈیرے پہ مسلم لیگ کا ہی جھنڈا لگا.